السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 سے کرنا ہے، لیکن لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کا، آپ کی سنتوں کو پڑھنے کا، تو وہ ہم اپنا سیگمنٹ پہلے کریں گے۔ اس میں آج ہم فارگاٹن سننا کے نام سے جو ہم نے بات شروع کی تھی، اسی سلسلے میں آج بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان میری سنتوں کو زندہ کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جن پر اب عمل نہیں ہوتا، ان کو اگر کوئی زندہ کرے گا اور اس کو لوگوں کو بتائے گا، تو جتنے بھی لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس بندے کو ملے گا کہ جو اس کو لوگوں تک پہنچائے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہمیں پتہ چلے ان کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں آج جو سنت یا ہم کریں گے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، اور پھر یہ پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر تم بستر پر جا کر تو سو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ڈھیروں ڈھیر ثواب عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی بھی توفیق دیں۔ اور اب اس سنت کو کرنے سے ایک بہت بڑا انسینٹیو یا بہت بڑا فائدہ ہمیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ صغیرہ، ایسی تمام احادیث یا ایسے تمام باتیں جو بتائی جاتی ہیں ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ استغفار۔ تو یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کو آگے پہنچانا ہے آپ نے، اور جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ نساء ہے اور آیت نمبر 58 سے ہم نے پڑھنا ہے، نہیں سوری 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی لکھنا سٹارٹ کریں، اور لکھنا بہت ضروری ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ یہ لکھنا آپ کے اوپر ایک امانت ہے، اس کو ضرور لکھیں۔ جو قرآن میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، جن کے پاس وہ نہیں ہیں وہ خریدیں اور اس کو لکھنا شروع کریں۔ لکھے بغیر یہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، اور آپ نے جو سبق سنانا ہوتا ہے اپنا، جو میں آپ کو لکھواتی ہوں آپ نے وہی سنانا ہے۔ چلیں لکھیں جی۔ انا یقیناً، اللہ اللہ، یأمرکم، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، یا کا مطلب ہے وہ، جو کہ مضارع کی علامت بھی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تو ادو تم پہنچا دو، تو ادو تم پہنچا دو، الامانتی امانتیں، الا تک یا طرف، اہلیہا امانت والے، اہلیہا امانت والے یعنی جن کی امانتیں ہیں ان تک امانتیں پہنچا دو۔
یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو ایک، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وا اور ایزا جب، حکم تم، حکم فیصلہ کرو، تم بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، ان یہ کہ، تحکمو تم فیصلہ کرو، شروع کا جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم فیصلہ کرو، بالعدلی ساتھ، عدل کے ساتھ، انا یقیناً، اللہ نعم اچھی، یعظکم یعظو نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں، نعم یعظکم اچھی نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں، بہی اس سے، و سے ہی اس سے، انا یقیناً، اللہ کانا ہے، سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والوں، اور دوسرا کیا میننگ بن سکتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بہت لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا، اے یا ایہا، اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں اطیعوا اطاعت کرو، اللہ کی، و اور اطیعوا اطاعت کرو، الرسول رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، و اور اولی الامر صاحب حکومت کی، یعنی جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی، منکم من سے، کم تم میں سے، پھر ان اگر، فَإِن پھر اگر، تنازعتم تنازع ہوتا ہے نا جھگڑا، تنازع جھگڑ پڑو، تم جھگڑ پڑو تم، فی میں، شیئن کسی بات، یعنی کسی بات میں جھگڑ پڑو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ 3 پارٹس کریں، تو، ردو لوٹا دو، ہو اس کو، یعنی یہ جو جھگڑے کی بات ہے پھر اس کو لوٹا دو، کس طرف؟ اللہ الہ طرف، اللہ کی طرف، و اور رسول کی، یعنی اللہ اور رسول کی طرف پھر اس کو لوٹا دو، یعنی رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان اگر، کن ہو تم اگر تم ہو، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ با پر، اللہ پر، و اور الیوم الآخری آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن، ذالک یہ، یعنی یہ سارا عمل جو ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینے والا، یہ
خیرٌ بہتر ہے، و اور احسن اچھا ہے، احسن ہے، تاویلاً انجام کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے۔ یہ الف کے اوپر زبر آ گئی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ کیا، اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو، یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انا کہ ہم وہ، انہم کہ وہ، آمنو ایمان لائے، بما با پر، ما جو، اس پر جو، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الا طرف، کا آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلی کا قبل پہلے، کا آپ، قبلی کا آپ سے پہلے، من قبلی کا آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، یا کا مطلب ہے وہ، اور یا ہے مضارع کی علامت، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کہ، یتحاکموا وہ مقدمہ لے جائیں، شروع میں جو یا ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ، یتحاکموا وہ مقدمہ لے جائیں، الی طرف، طاغوتی طاغوت یعنی شیطان، شیطان کی طرف یا طاغوت کی طرف، وا اور قد یقیناً، امروا حکم ہو چکا، یہ جو قد ہے جیسے انا ہوتا ہے نا، انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، قد کا مطلب بھی یقیناً یا تحقیق اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ انا جو ہے وہ اسم سے پہلے آتا ہے یقیناً کی معنی میں، اور قد جو ہے وہ فعل سے پہلے آتا ہے، اور اس کا بھی معنی وہی ہوتا ہے یقیناً یا تحقیق اکثر آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے قرآن میں۔ وقد امروا اور یقیناً حکم ہو چکا انہیں، پیش سے آ رہا ہے نا تو اس لیے ہو چکا انہیں، ان کے، یکفروا وہ نہ مانے یا انکار کر دیں، یا وہ کے لیے ہے، بہی اس کا یا اس کو، وا اور یریدو چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان کے، یضلہم وہ بہکا دے ان کو، یا وہ کے لیے، اور یہاں پر یضل
بہکا دے ہم ان کو، وہ بہکا دے ان کو یا وہ گمراہ کر دے ان کو، ضلالن گمراہی، بعیدن دور کی، یعنی ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے گمراہ کر کے۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے یا ان کو کیا کہا جاتا ہے، تعالو تم آؤ، الا طرف، ما جو، انزل اللہ انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، وا اور الا طرف، الرسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی طرف، رأیتا رأی دیکھیں گے، اور یہ جو اینڈ پر تا ہے اس کا مطلب ہے آپ یعنی تم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم یہاں آپ استعمال کریں گے۔ رأیتا آپ دیکھیں گے، اور اگر ہوتا رأیتو یعنی تا کے اوپر پیش ہوتی تو پھر کیا اس کا میننگ بنتا، تا کے اوپر پیش کا مطلب ہوتا ہے میں، تو پھر مطلب ہوتا میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس تا کی میننگ کو پہچانیں کہ اینڈ پر اس تا پہ اگر زبر ہے تو وہ تم کے لیے ہے۔ رأی دیکھیں گے تا آپ، المنافقین منافقین کو، یسدون وہ دور جاتے ہیں یا وہ ہٹتے ہیں، ان کا ان سے، کا آپ سے، صدودن رک کر، یعنی اس کا مطلب بنے گا، بریکٹ میں لکھ لیں محاورتاً، پہلو تہی کرنا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان پہلو کترا کے گزر جاتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ کترا کے آپ سے گزر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ پھر، کیفَ کیسی، اور بریکٹ میں لکھیں ندامت ہوگی، فَكَيْفَ پھر کیسی، ودن بریکٹس ندامت ہوگی، اذا جب، اصابتہم اصابت پہنچے، ہم ان کو جب پہنچے ان کو، مصیبتن کوئی مصیبت، بما بسبب اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، قدم آگے کوٹتے ہیں نا، تو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ایدی ہاتھ، ہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر، جاؤکا جاؤ آئیں، کا آپ کے پاس، پھر وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، کیسے پتہ اس کا میننگ میں آپ کو انالائز کر کے بتاتی ہوں۔ یحلفون میں شروع کا یا ہٹا دیں، جو کہ جس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ مضارع کی علامت ہے، اینڈ والا واو نون ہٹا دیں جو کہ کیا ہے، جمع کی علامت، پیچھے کیا بچا، ہے لام فے، حلف،
حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف اٹھانا، قسم کھانا. تو یہاں سے آپ اس کا میننگ نکال سکتے ہیں، وہ قسم کھاتے ہوئے آئیں آپ کے پاس. کس کی؟ باللہ، اللہ کی. ان اگر اردنا، ارد ارادہ کیا، نہ ہم نے یا چاہا ہم نے، اللہ سوائے احساناً بھلائی، وا اور توفیقاً موافقت، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ جو، یعلم جانتا ہے اللہ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ ما جو فی میں قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے جو ان کے دلوں میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے. فَأَعْرِضْ تو اعرض اعراض کریں، انہم ان سے، ہم ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعراض کریں ان سے. وَعِظْہُم واعظ نصیحت کریں، واعظ ہوتا ہے نا نصیحت کرنا، واعظ نصیحت کریں ہم ان کو، اور کل کہیں، لہم ان سے، فی میں انفسہم انفسی نفس، ہم ان کے، اور ان سے کہیں، فی انفسہم ان کے نفس یا ان کے حق میں، قولاً بات، بلیغاً بلیغ یعنی اثر کرنے والی. چلے جی یہاں تک کریں گے. اب آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے درجے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو. کہ امانت جو ہے وہ کوئی انسان جب کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، کوئی بات اس سے کرتا ہے، بات بھی امانت ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتے ہیں، تو ان کو اس کی پاسداری کرو اور وہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دو. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے گی تب قیامت برپا ہوگی. تو آج آپ دیکھیں کہ امانت میں خیانت ایک عام چیز ہو گئی ہے. اگر ہم اس کو مختصراً بھی دیکھیں تو کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. قرض لے کر واپس نہ کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. قرض بھی ایک امانت ہوتی ہے. پھر گھروں پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. کسی نے کرائے پہ گھر لیا تو وہ امانت ہے اس کے پاس، اب اگر وہ اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جائے تو امانت میں خیانت ہے. پھر سب سے بڑی بات، عورتوں کی وراثت ان کو نہ دینا، یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ جو ان کا حق ہے
وہ ان کو نہ دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، چیک کرنے والی بات ہے کہ کیا یہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا آج کے معاشرے میں یہ ساری باتیں نہیں پائی جاتی؟ پھر کوئی بندہ اگر آپ سے اپنے دل کی بات کرتا ہے، کوئی راز شیئر کرتا ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، تو اس کو بھی ہم آگے لوگوں تک بیان کر دیتے ہیں، تو وہ بھی خیانت کریں گے اگر ہم اس کی بات آگے پہنچا دیں گے۔ کہ ایک انسان آپ کے پاس اپنے دل کی بات کرتا ہے اور آپ اس کی بات، جب کل کو آپ کا اس سے جھگڑا ہوتا ہے تو آپ اس کے سارے راز جو ہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خیانت ہے جو ہم یہ امانتوں میں کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث میں بتائی گئی، وہ کیا ہے؟ امانت۔ جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، یعنی امانت میں خیانت کرنا منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو پھر کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ آج کیا ہوتا ہے، ہم انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں؟ آج تو فیصلے کرتے وقت کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ برادری کو، تعلقات کو، پیسے کو، رتبے کو، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی سطح پر جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنے لگو کہ نہیں، کسی بھی دو بندوں کے درمیان، چاہے بڑے پیمانے پہ ہے یا چھوٹے پیمانے پہ دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ ان کے بیچ میں فیصلہ کروا رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ عدل کرو۔ تمہیں جو صحیح لگے حق بات کرو، جانبداری سے فیصلے نہ کرو، غیر جانبداری سے کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کی عورت تھی، اس نے چوری کی، تو انہوں نے اسامہ بن زید کو اپروچ کیا اور ان کو کہا کہ بھی آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو اسامہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، یعنی اتنی بڑی بات۔ تو اس لیے جو یہ ان تمام، کیونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، ان پہ گفتگو کرنے لگیں، ان کو ایکسپلین کرنے لگیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو مختصر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ دو احکامات ہیں، ان کو اب آپ لاگو کر لیں اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر، اور اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان دونوں کا خیال رکھا جائے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ نعم، بے شک اللہ تمہیں نعم یعظکم بہ، اچھی نصیحت کرتا ہے اس سے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ کہ یقیناً یہ بہت ہی، مقصد کیا ہے اس کا کہ یقیناً یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں دونوں، یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہے ہیں۔ حکم تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں نصیحت کا پہلو بھی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو ان باتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ ایک اہم حکم پھر اور آگے آ رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو حکومت میں ہیں ان کی بھی اطاعت جو ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ایک سسٹم کو قائم کرنے کے لیے، فتنہ فساد کو روکنے کے لیے ایک حکومت بنائی جاتی ہے، تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ حکومت، اس کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں، کہ حکم کے مطابق ہوں، تو پھر اوپر آیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا تو لازمی ہے، اور دونوں کی اطاعت الگ الگ آئی ہے۔ حالانکہ رسول جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو کوئی حکم نہیں دیتے، وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
تو لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں اہم ہیں، قرآن کو بھی ماننا ہے اور حدیث کو بھی ماننا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آج ہمارے بیچ میں رسول تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں احادیث کی شکل میں موجود ہیں، تو قرآن کی بھی اطاعت کرنی ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے، اور حدیث کی بھی پیروی کرنی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور ساتھ ساتھ اولو الامر کی پیروی کرنی ہے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے اور اس سسٹم کو فتنہ اور فساد سے روکنے کے لیے۔ لیکن یہاں اس پیروی میں ایک کنڈیشن آ گئی کہ اگر وہ اولو الامر جو ہیں وہ جو بھی حکم دیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکرائے نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات وہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے خالق کی نافرمانی کرنے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہاں پر اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ایک سیکنڈ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے یا اختلاف رائے ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی اختلاف رائے ہو جاتی ہے کسی بات میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھنا ہے، پلٹنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ قرآن میں اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے اور حدیث میں اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ مطلب ہے لوٹانے کا، اور پھر اس قرآن اور حدیث کے مطابق پھر اس جو بھی معاملہ پیش آیا ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینے سے مراد یہی ہے کہ جو بھی اختلاف رائے ہے، ظاہر ہے ایک سے زیادہ باتیں ہیں تو اختلاف رائے ہے نا، تو دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے پھر وہ حکم مانا جائے گا۔ وہ جو 3-4 باتیں ہمارے سامنے ہیں ان میں سے وہ والی بات پکڑی جائے گی کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو ایک حدیث بھی یہاں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ تو یہاں پر جو تنازع ہے یا جھگڑا ہے اس ضمن میں ایک بات آ گئی کہ جھگڑے اور فتنے کو ختم کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی دو انسانوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا فساد ہو بھی جاتا ہے تو اگر ایک انسان حق پر بھی ہے تب بھی اگر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کے وسط میں اعلیٰ ترین درجے میں گھر کا وعدہ ہے اس کے لیے۔ تو کتنی بڑی بشارت دی گئی اس انسان کے لیے جو دنیا میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہے صرف جھگڑے کو ایوائڈ کرنے کے لیے۔ گھروں میں سکون آ جائے اگر یہ عمل ہم گھروں میں کریں، حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر ہم خاموش ہو جائیں، اور اگر حق پر ہوتے ہوئے کوئی انسان چپ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باطل پر چلا گیا ہے یا اس نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بے شک اس انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ پھر اس کو سرخرو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں جھگڑے کو ایوائڈ کرنا چاہیے، فتنوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر آگے ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ یہ جو اوپر بات بتائی گئی کہ جب جھگڑا ہو تو اختلاف رائے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، جو حکم ان کا ہے اسی پر عمل کرو اگر تم واقعی میں ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے
اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہمیں بتا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ گو یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس پر عمل کریں تو بتا دیا گیا کہ اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی طریقہ بہتر ہے نتائج کے اعتبار سے بھی، اور یہ بہت مفید ہے، یعنی نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ فوری طور پر تو انسان کو لگتا ہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے، لیکن ان دا اینڈ اس کا رزلٹ اچھا ہوگا۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ منافقین کے حوالے سے ہے، اور ان آیتوں کے پیچھے ایک شان نزول ہے ان آیتوں کا۔ میں وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں، پھر ہم ان آیتوں کو جلدی جلدی سے پڑھ کے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ منافقین مدینہ جو تھے، ان میں ایک یہ روش پائی جاتی تھی کہ جب بھی کسی مقدمے کا فیصلہ کرانا ہوتا تھا، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو ظاہر ہے آپ تو حق بات کا فیصلہ کریں گے، تو لیکن یہ فیصلہ اس صورت میں ہمارے خلاف جائے گا، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر نہیں جاتے تھے۔ منافقین تھے نا، کہنے کو تو مسلمان تھے، لیکن اندر سے ان کا دل جو تھا وہ منافق تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کی بجائے وہ یہود علماء کے پاس چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہم جائیں گے تو وہ انصاف کی بات کریں گے۔ تو اسی طرح سے ایک واقعہ ہوا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو کہ منافق تھا، ان میں آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالکل حق فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ جو منافق تھا یہ کہنے لگا کہ نہیں، چونکہ یہ منافق تھا اور اس کو یہ پتہ تھا کہ قصور بھی اس کا ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو کہ ایک یہودی عالم ہے، تو اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ بہرحال دونوں میں کچھ بحث ہوئی، اور پھر وہ جو یہودی جو تھا نا وہ اس منافق کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں دے دیا، کیونکہ وہ حق پر تھا۔ جب یہ لوگ وہاں سے باہر نکلے تو اب ظاہر ہے منافق کے تو خلاف فیصلہ گیا تھا، تو وہ منافق کہنے لگا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں جو تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ تو اور منافق کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ میرا لحاظ کر لیں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں، وہ کہ وہ منافق تھا لیکن بظاہر تو مسلمان تھا۔ لیکن جب یہودی نے ان کو یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دے چکے ہیں، تو حضرت عمر کو تو شدید غصہ آ گیا، اور انہوں نے آؤ دیکھا اور نہ تاؤ اور تلوار نکالی اور منافق جو تھا اس کی گردن اڑا دی، اور فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اس کے حق میں تو میرا فیصلہ یہی ہے۔ تو آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد وہ جو منافق کے خاندان والے تھے وہ بہت روئے پیٹے اور چلائے، اور چیختے چلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مقتول جو تھا وہ حضرت عمر کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کوئی مصالحت کروا دیں، یعنی اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف مصالحت کروانے کے لیے ادھر گیا تھا۔ تو اس پر جو ہیں یہ آیات نازل ہوئی جو کہ اب ہم پڑھیں گے۔ اب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ جو آپ کو میں نے قصہ پورا سنایا ہے پیچھے، اس کو اب اپنے ذہن میں رکھ کر ان آیتوں کو سنیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے غور نہیں کیا یا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، یعنی آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور پہلی کتابیں۔ یعنی ایسے لوگ
اللہ ان کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ تم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، قرآن پر بھی، اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی، اور ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آئے ہیں تو اپنے فیصلوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کے پاس آئیں، لیکن جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے جہاں غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا، تو وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہود علماء کی طرف، جیسے ابھی ہم نے بات کی۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، ان کو تو اس سے منع کیا گیا، لیکن وہ اپنے فیصلے اس کی طرف لے کر چلے گئے، یہودیوں کی طرف، یہود عالم کی طرف۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، اسی کی اکساہٹوں اور وسوسوں کے پیچھے چل کر ہی تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتے کرتے وہ بہت دور لے جاتا ہے سیدھے رستے سے انسان کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ کے رسول سے کرواؤ، ان کی طرف آؤ، ان کے پاس آؤ، تو کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں، رکتے ہیں، کترا کے گزر جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا آپ کی طرف آنے پہ، جیسا کہ اسی واقعے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ کون سی مصیبت؟ جب وہ فیصلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انہوں نے نہ مانا، اور وہ منافق پھر حضرت عمر کے پاس آیا، اور وہاں پر وہ جو کچھ ہوا، پھر حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے اتنی بڑی جرت کیوں کی، اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا اس وجہ سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ مصیبت اس پر آئی، اور آئی بھی اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اس نے خود غلطی کی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، یعنی پھر وہ چیختے چلاتے آئے اس کے جو لواحقین تھے اس منافق کے، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارا آدمی جو ہے اس کو مار دیا ہے، سو ہمیں اس کا قصاص دلوائیے۔ یہ بات لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان اردنا الی احسانا بتوفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جواز کیا دیا کہ ہم تو حضرت عمر کے پاس محض اس لیے گئے تھے کہ وہ کوئی راضی نامہ یا مصالحت کروا دیں ہمارے درمیان، ہماری نیت تو یہ تھی ہی نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر فیصلہ لیں، حالانکہ وہ اسی نیت سے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ جھوٹ بولا وہاں پر۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، ایوائڈ کریں ان سے، وَاعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت فرما دیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یعنی یہ بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو سزا دیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں، بلکہ کیا کریں؟ نصیحت کریں ان کو، اور ان کو ایوائڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سے نفرت ہے، کفر سے نفرت ہے، نفاق سے نفرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کو، کافر اور منافق کو ناپسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی کیا بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ توجہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں نفرت
काफिर मुशरिक से नहीं, मुनाफिक से नहीं करनी चाहिए, बल्कि शिरक और कुफर से करनी चाहिए। तो बात वही जो यहाँ पता चल रही है कि बुराई से नफ़रत करें, आदमी को बुरा ना समझें। जो बुरा कर रहा है उसको नसीहत करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको तो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ज़्यादा तवज्जो का हकदार है वो बंदा, कि उसको बुलाएं कि तुम गलत रास्ते पर चल पड़े हो, आओ सीधे रास्ते पर आ जाओ। तो ये यहाँ से हमें एक इस पूरे वाक़े से जो एक मॉरल लेसन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा गया कि इनको नसीहत करें, इनको सीधे रास्ते की तरफ ले आएँ। और अभी ये थोड़ा सा आगे चल रहा है जो हम नेक्स्ट लेसन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो वो जो वाक़या मैंने आपको बताया है उसको ज़हन में रख कर ये आयतें पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। डिटेल का चूँकि टाइम नहीं है इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।